نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 9، آیت نمبر 65۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے؟ کائنات کی تمام چیزیں تمہاری خدمت گزاری اور تمہاری ضروریات کو فراہم کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ آگے ہے وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتی کو جو چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر مگر اس کے حکم سے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی کامل ہے، وہ رات کے اجزاء کو دن میں اور دن کے اجزاء کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ کائناتی انقلاب ہے، یعنی اس کائنات کا پورا نظام عدل اور انصاف پر مبنی ہے، اور ایک قوم کو دوسری قوم پر غالب کرنے والے انقلاب سے زیادہ عجیب ہے۔ وہ کفار کے ظلم اور مومنین کی مظلومیت کو بھی سنتا اور دیکھتا ہے، اس لیے وہ سب حالات سے باخبر بھی ہے۔ اس کی قوت اور قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی قدرت اور اس کی کاریگری کی جو مثال ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین سرسبز ہو گئی۔ پھر بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان، سب باتوں کی خبر رکھنے والا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کی ضروریات کو جانتا ہے اور ان پر اپنی مہربانی اور رحمت اور کرم فرماتا ہے۔ سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ہر طرح کی تعریف اسی کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو خبر نہیں کہ دنیا کی ہر چیز اور کشتی کو تمہارے کام کے لیے لگایا ہوا ہے؟ کشتی وہ جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہی آسمانوں کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے۔ ہاں مگر یہ اسی کا حکم اگر ہو جائے، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ بندوں کے گناہ اور برے اعمال اگرچہ ایسے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بالیقین لوگوں پر بڑی شفقت اور رحمت فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 66۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی پہلے تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ آیت سورہ البقرہ کی آیت سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون،
یعنی دونوں آیات کے الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں۔ صرف سورہ بقرہ کے کنتم امواتن کے الفاظ جو ہیں وہ اس میں دہرائے گئے نہیں ہیں، لیکن مضمون دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو یعنی روحوں کو عالم ارواح میں پیدا کیا اور ان سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا، جس کو کہا جاتا ہے الستو بربکم۔ یہ عہد لینے کے بعد سب کو سلا دیا، بالکل اسی طرح جیسے یوں سمجھ لیں کہ آج کل کسی چیز کو کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام انسانوں کی پہلی موت تھی۔ اس کے بعد جب کسی روح کو رحم مادر میں ڈالا جاتا ہے تو یہ اس روح یا اس انسان کی یعنی کہ حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، پہلی زندگی ہوتی ہے۔ پھر دنیاوی زندگی کے بعد جب اسے موت آئے گی تو یہ اس کی دوسری موت ہوگی، اور جب اسے قیامت میں اٹھایا جائے گا تو یہ اس کو دوسری دفعہ زندگی دینے کے مترادف ہوگا، یعنی دوسری دفعہ اس کو اٹھایا جائے گا، دوسری دفعہ اس کو زندہ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر ایک معین وقت پر تم کو موت دے گا، پھر قیامت میں تم کو زندہ کرے گا۔ اور ان انعامات اور احسانات کا تقاضا تھا کہ لوگ توحید اور اللہ کا شکر اختیار کرتے، مگر واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے کہ اب بھی کفر اور شرک سے باز نہیں آتا، اب بھی دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے، اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے۔ لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہی ہیں جو اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 67۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اور عبادت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں۔ مناسک سے مراد عبادت کے احکام شریعت ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف زمانے میں قوموں کے حالات کے مطابق متعدد شریعتیں نازل کی اور الگ الگ عبادت کے طریقے بتائے۔ تورات کو اس امت کے لیے اتارا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبی ہونے کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک تھی، اور انجیل کو اس کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تھی، اور قرآن کریم مسلمانوں کی کتاب جو قیامت تک باقی رہے گی، جس کے آنے کے بعد تمام سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اس لیے یہودی اور نصارہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جدال، کوئی مناظرہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان پر ایمان لے آنا چاہیے اور دین اسلام کو قبول کر لینا چاہیے، چونکہ یہ دین اللہ کا آخری دین ہے اور اب اس کے سوا کوئی دوسرا دین نہیں آنے والا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی توحید اور عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں۔ بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں ان میں سے
کچھ ان احکام سے مختلف ہیں جو پچھلے انبیاء کرام کی امتوں کو دیے گئے تھے۔ اس آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، یعنی مختلف انبیاء کرام کی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مختلف طریقے مقرر فرمائے تھے اور ہر دور کے مطابق مناسب شریعت کے مختلف احکامات دیے۔ لہٰذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کچھ احکام پچھلی شریعتوں سے الگ ہیں تو ان میں نہ کوئی اعتراض کی بات ہے، نہ ہی کوئی بحث اور مباحثے کا موقع، لہٰذا انہیں اسی طرح قبول کر لینا چاہیے۔ آیت نمبر 68 وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑیں تو آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ میرے پاس تو ہدایت میرے رب کی طرف سے آئی ہے اور میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے مقابلے میں آپ لوگ زیادہ حق پر ہیں تو آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ آیت نمبر 69 اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر دین حق ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ لوگ جدال اور مناظرے سے باز نہیں آئیں گے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے اور ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں، وہ تمہیں ان کا بدلہ ضرور دے گا، اور دین کی جن باتوں میں آج تم جھگڑتے ہو قیامت کے دن وہ ان کے درمیان اپنا فیصلہ صادر فرما دے گا اور بتائے گا کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون۔ آیت نمبر 70 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي کتاب، یقیناً یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جسے الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تم لوگوں کو یہ کام مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا علم کیسے رکھتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل امر نہیں، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جن باتوں میں آج یہ کفار آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی خبر ہے، انہیں وہ کیوں نہیں جانے گا؟ وہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، دونوں کے درمیان پائے جانے والے ایک ایک ذرے سے بھی وہ واقف ہے، اس کا ایک ایک ذرہ بھی مخفی نہیں ہے اس سے، یعنی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ تمام کائنات کی خبر اس وقت سے رکھ رہا ہے جب اس نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ تمام چیزیں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ ان تمام کی خبر گیری کرنی اور سب کو اپنے علم کے احاطے میں رکھنا اس ذات برحق کے لیے بڑا ہی آسان ہے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ آیت نمبر 71 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا،
اور وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اگرچہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کی پرستش عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کے پاس کوئی سند یا کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کوئی ان کے پاس سند ہے، نہ ہی کوئی ان کے پاس اصلی ثبوت ہے، یا وہ کسی عقلی بنیاد یا کسی منطقی دلیل پر ان من گھڑت معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ایسی کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے کفار، مشرکین اور دوسرے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے سوا ان بتوں اور دیویوں کی پوجا کرتے ہیں جن کی لائق عبادت ہونے کی کوئی اللہ کی طرف سے دلیل نہیں اتاری گئی، اور نہ ہی ان کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل ہے۔ تو قیامت کے دن عن قریب ان کے اعمال اور ان کی افترا پردازی پر ان کا حساب ہوگا اور اس کا انہیں بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے یار مددگار نہیں پائیں گے۔ جن کو وہ پوجتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ سب ان سے بیزاری ظاہر کریں گے اور وہ ان کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ آیت نمبر 72۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، تو تم دیکھتے ہو ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے آثار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سن کر خوشی سے کھل اٹھنے کی بجائے ان کے چہروں پر بیزاری، ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، قریب ہوتے ہیں کہ ٹوٹ پڑے ان پر جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بَشَرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر دوں؟ یعنی جس قدر ناگواری تمہیں اس وقت ہو رہی ہے، جس قدر سختی تم پر اس وقت بیت رہی ہے جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تو کیا میں تمہیں بتا دوں کہ اس سے بڑھ کر ناگوار اور سخت چیز تمہارے لیے کیا ہوگی؟ النار، آگے ہے النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، وہ ہے آگ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں سے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ دین برحق کی مخالفت کرنے والے کفار اور مشرکین کی ایک صفت یہ بھی تھی جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیتیں پیش کی جاتی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر واضح اور روشن دلیل ہوتی، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے اور ان کے شر یعنی ان کے اندر جو برائیاں ہیں وہ جھانکنے لگتی، اور ایسا معلوم ہوتا کہ ابھی وہ ان پر حملہ کر بیٹھیں گے جو انہیں قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو شر اور برائی تم لوگ اس برحق دین کے خلاف اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہو، یعنی اس اسلام کے خلاف چھپائے بیٹھے ہو،
جس کے آثار تمہارے چہروں پہ نمایاں ہیں، تو کیا میں تمہیں تمہارے لیے اس سے بھی برے انجام کی خبر دوں؟ وہ ہے جہنم کی آگ، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ الحمدللہ، یہاں اس رکوع کو اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔